أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر. اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمنہ کے لال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر. برادران اسلام، میں جو موضوع آج آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے قربانی کے احکام و مسائل. میں کوشش کروں گا اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت کم ہے، میں صرف بات کو سمجھانا مقصود سمجھوں گا. برادران اسلام، قربانی قرب سے، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. قربانی کی جو تعریف ہے وہ جانور مراد ہے جو عید کے دن قربانی کے دیگر ایام میں قربان کیا جائے. عید کے دن بھی اور دیگر ایام میں بھی قربان کیا جائے، یہ قربانی ہے. یعنی یہ مخصوص ایام ہے اور مخصوص شرائط کے ساتھ اس قربانی کو قربان کرتا ہے. قربانی کا جو حکم ہے، ہر وہ مسلمان گھر جو ذبح کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس سنت واجبہ کو ادا کرے. اگر کوئی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو ادا نہیں کرتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے. مسائل آپ نے سنے ہوں گے، لیکن کچھ کا میں ساتھ اضافہ کر دیے دیتا ہوں. ابتدا سب سے پہلے جو ہم نے منڈی سے جانور لینا ہے، پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ وہ 2 دانت ہو. مسنہ 2 دانت جانور ہونا چاہیے. گائے، اونٹ، بکرا وغیرہ اگر یہ نہ ملتا ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر بھیڑ کا بچہ جزع جو 1 سال کا پورا ہو گیا ہو پھر وہ قربان. ہمارے ہاں اس میں کچھ ہمارے بھائی اس میں 6 مہینے کا بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی لگ جاتا ہے. جزع کا لفظ ہے، جزع وہ جانور ہوتا ہے جو 1 سال کی اپنی مدت پوری کر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، وہ جزع ہوتا ہے. اور اس کے کرنے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جانور ایسے ہیں
جو قربانی پر نہیں لگتے. لا یجوز فی الاضاحی کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی کے لیے جائز نہیں. نمبر 1 العوراء بین عورها، ایسا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو رہا. نمبر 2 والمریضۃ بین مرضها، ایسا جانور جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہے. نمبر 3 ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو. نمبر 4 ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں سے گردہ ختم ہو چکا ہو. یہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی پر نہیں لگتے. اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو، کان میں سوراخ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، وہ جانور قربانی پر نہیں لگتا. یعنی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قربانی کے لیے جانوروں کی شرائط رکھی ہے یہ بڑی خاص ہے، اور یہ بڑے خاص مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہا ہے، اور اس کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ بالکل عیب سے پاک اور صاف ہونا چاہیے. اب یہ جانور ہم تلاش کر رہے ہیں. اب اس کے لیے صحیح مسلم کی روایت ہے جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک کمائی کو ہی قبول کرتا ہے. یعنی جب ہم نے جانور کو خریدنا ہے اس کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ کمائی ہے کہ کمائی کا طیب اور طاہر اور پاک پاکیزہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی کمائی پاک اور صاف نہیں ہے تو ایسی قربانی کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. نمبر 2 جو قربانی کر رہا ہے اس کا نمازی ہونا ضروری ہے. اس کا نمازی ہونا ضروری ہے. اگر وہ نمازی نہیں ہے تو اس کی قربانی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے. قربانی صرف خون بہانے کا نام نہیں ہوتا. ہم نے صرف یہی رکھا ہے کہ خون بہانے کا نام ہے. آپ دیکھیں کہ آپ ایک جانور کو اگر زمین پہ لٹا کے اس کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں تو اس کی چھری کب چلی ہے اس کے اوپر؟ جب وہ زمین پر لیٹ گیا ہے، اس نے اپنی عاجزی شو کی ہے، پھر آپ نے اس کی گردن پر چھری چلائی ہے، تب جا کے اس کا بلڈ نکلا ہے. اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز لینی ہے، حاصل کرنی ہے، اس کے لیے عاجزی ضروری ہے. عاجزی ہوگی تو تب ہی عمل کے اندر قبولیت ہوگی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانور بھی لے آئے، پاک کمائی بھی ہم نے لگا لی، اب اس کے ذبح کی باری آتی ہے. ہم قصائی تلاش کرتے ہیں. حدیث میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ مستحب عمل یہ ہے کہ مالک خود قربانی کو ذبح کرے. اگر وہ خود استطاعت نہیں رکھتا کم از کم وہ جانور کی گردن پر چھری تو ضرور چلا دے. اب قربانی کی اجرت یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آیا قربانی کا گوشت یا قربانی کی کھال یا سری پائے کیا قصاب کو دیے جا سکتے ہیں؟ یہ حدیث میں بالکل منع ہے. آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقوام ببدنھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے قربانی کی دیکھ بھال کرنے کا، اس کے گوشت کا، اور آپ نے فرمایا اس کا گوشت صدقہ بھی کیا جائے، ذخیرہ بھی کیا جائے، سب کچھ کیا جائے، لیکن قصاب کو اس کی اجرت دی جائے.
پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک بکری کا جانور، یعنی ایک بکری ایک گھر کے افراد کے لیے کافی ہے، ایک گھر کے افراد کے لیے ایک بکری کافی ہے۔ کوئی اگر زیادہ کرتا ہے تو فابیہا، اس کا مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے تناظر میں آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کے اندر امام بخاری نے ایک بات باندھا ہے۔ امام بخاری اس باب کے تحت یہ حدیث لے کر کے آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب قربانیاں آتی، آپ ان صحابہ میں قربانیوں کو تقسیم کیا کرتے تھے جن کے پاس قربانی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ فرماتے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جب قربانی دی تو ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ آ گیا قربانی کا، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول یہ بچہ عمر میں چھوٹا ہے، آپ نے فرمایا عقبہ تو اس کی قربانی کر، یعنی وہ حکم شارح حدیث نے لکھا ہے وہ صرف سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ساتھ نیکی کے اندر اپنے صحابہ کو بھی شامل کیا کرتے تھے۔ سبب یہ ہے کہ فرمایا یہ دن بڑا خاص ہے، اس کے اندر جو نیکی کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، تو جو لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکے اللہ کے رسول ان کو قربانیاں دے کر کے ساتھ شامل کیا کرتے تھے۔ اب کچھ سوالات ہیں۔ ہمارے کچھ دوست کچھ احباب قربانی کے جانور بڑھا لاتے ہیں اور اس کے اندر اپنے بچوں کے عقیقے رکھتے ہیں۔ ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ قربانی ایک الگ عمل ہے، عقیقہ ایک الگ عمل ہے۔ جس طرح قربانی ایک مخصوص ایام کے اندر مخصوص شرائط کے ساتھ کی جا رہی ہے، عقیقے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقیقے کے لیے اگر بچہ ہو تو اس کے لیے 2 بیٹے، اگر بچی ہو تو 1 بیٹا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص الگ سے ایک اس کی عقیقے کی فضیلت بیان کی۔ جس طرح قربانی کے اندر مسنہ جانور کی شرط ہے، عقیقے کے اندر نہیں ہے۔ جس طرح ہم قربانی کے اندر گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ ذبح کرتے ہیں، عقیقے کے اندر ہمیں گائے، اونٹ ذبح کرنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے وہاں بکرا ذبح کرنے کا یا بکری ذبح کرنے کا، یا بھیڑ یا دمبا آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ایک بڑا جانور لا کے اس میں اپنے بچوں کے حصے رکھتے ہیں کہ یہ 2 حصے میرے بچے کے عقیقے کے ہوں گے، اگر بیٹی ہے تو 1 حصہ، یہ بالکل شرعاً ناجائز ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ایک اور سوال ان ایام میں بڑا زور پکڑ رہا ہے، وہ ہے کیا قربانی معاشی نقصان کا باعث ہے؟ کیسے باعث ہو سکتا ہے؟ جب ایک چیز اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہو وہ نقصان کا باعث کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مغرب آج جو ہمارے ذہنوں پہ سوار ہے، اس نے جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ مفلسی کا ڈر بار دیا ہے، ان کو ہول پڑتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے لیے مسلمانوں نے اتنی خرید رقم خرچ کی ہے کہ اگر ان کو بیت المال میں جمع کیا جاتا تو ملک و ملت کی بہت ساری ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ وہ 7 بار اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں جو عمل سب سے افضل ہے اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ اللہ نے اس کی ایک سنت جو بیان اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر ثواب رکھا ہے اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ تو ہمیں مغرب کے سوچ و بچار کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشی
نقصان کو اپنے ذہن سے نکالتے ہوئے جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ضرور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے، کیا مقروض آدمی قربانی کر سکتا ہے؟ اگر اس کو معلوم ہو کہ یہ میں قرض ادا کر سکتا ہوں تو وہ قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے، کسی حدیث میں اس کی ضمانت نہیں آتی۔ دیکھیں ہم اپنی ضروریات زندگی قرض لے کے پوری کرتے ہیں کہ نہیں، اور ہم لوگوں سے وعدہ بھی کرتے ہیں تجھے واپس لوٹا دیں گے، تو جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی سیدھے کنگلے یا ساٹھے کو پلے کا کھڑے یا سیدھے لٹے کے مارے گے۔ تو بھائی جان اللہ کی راہ میں بھی آپ قرض لے کے قربانی ادا کر سکتے ہیں، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ میں واپس لوٹانے پر قدرت رکھتا ہوں، میرے پاس یہ طاقت ہے کہ یہ میں مال واپس کر سکتا ہوں۔ پھر ایک سوال ہے میت کی طرف سے قربانی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹے کو ذبح کرتے تو جب اس کے اوپر تکبیر پڑھتے تو صاف کہتے اللہم تقبل منی ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں، آپ کے اہل خانہ بھی شامل ہیں، اور قوم و ملت کے زندہ اور مردہ افراد سارے شامل ہیں۔ تو یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر کوئی ایک مہینہ ہی ذبح کرتا ہے اپنے گھر کی طرف سے اور ساتھ وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام افراد کی طرف سے وہ جانور قبول کرتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے ساتھ یہ سلوک بیان کیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ وہ مفلس ہے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ ان کو صدقات بھی دے سکتے ہیں۔ اگر قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کو صدقات دیے جا سکتے ہیں تو بالاولیٰ پھر ان کو قربانی کا گوشت بھی دیا جا سکتا ہے، اور دینا چاہیے، ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ پھر ایک سوال ہے، قربانی افضل ہے یا صدقہ دینا افضل ہے؟ آپ نے سوشل میڈیا پر یہ دیکھا ہوگا، جی چھوڑے جی آپ قربانی کیا کرتے ہیں، آپ قربانی کی رقم لے کسی کی بیٹی کو اس کے کنویں سے ندا کر دیں، اس کی شادی کروا دیں، آپ قربانی کی رقم کو صدقہ کر دیں۔ بھئی کہاں قربانی کہاں صدقہ؟ جو آپ عام ایام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، پھر جو وہ قربانی کر رہا ہے وہ بھی تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اور اس کا حکم بھی ہے۔ اگر کسی کو زیادہ ذوق اور شوق ہے وہ اپنی الگ سے رقم سے کسی کی بیٹی کا نکاح کروا دے رہا، وہ لوگوں پر اپنے فیصلے کو مسلط کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال میں آج زور پکڑا ہوا ہے اور یہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی چھوڑے جی قربانی کیا کرنی ہے، بس اس کو لوگوں پر ایسے خرچ کر دیں آپ کو ثواب مل جائے گا۔ بھائی جان قربانی کا حکم اللہ ہے، قربانی ایک الگ عمل ہے، نکاح ایک الگ عمل ہے۔ قربانی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو لہذا قربانی کی رقم صدقہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، ان پیسوں سے قربانی ہی کی جائے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے، کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ آپ جا کے اپنا جانور خود ذبح کریں،
یعنی اگر عورت مکمل مہارت حاصل رکھتی ہے جانور ذبح کرنے کا تو شریعت میں کہیں بھی اس کی ممانعت نہیں ملتی کہ وہ عورت جانور ذبح نہیں کر سکتی. اگر مہارت ہے تو پھر جانور ضرور ذبح کرے. حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور دلیل آپ کے سامنے. اسی طرح ہمارے ہاں لوگ تبسط کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قربانی کتنے دن ہے. قربانی 4 دن. پہلا دن یوم النحر ہے، پھر 3 دن ایام تشریق کے 11 12 13 کی اثر تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں بس 3 دن کا ہی رونا پیٹا جاتا ہے کہ 3 دن ہی بس قربانی ہے. قربانی کے ایام 13 ذی الحجہ تک ہے، اور 13 ذی الحجہ کی اثر تک بعد شام تک بھی کہا ہے کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. اب ایک مسئلہ ہے بھینس کی قربانی کا. جب ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے بہیمۃ الانعام کا. بہیمۃ الانعام میں جو جانور شریعت نے بیان کیے ہیں وہ گائے، اونٹ، بھیڑ اور بکری، 7 ان کا جوڑا ملا ہے. بہیمۃ الانعام میں یہ 4 قسم کے جانور ہیں. اب بھینس کا وہاں ذکر نہیں آتا. یعنی اگر قربانی کے لیے آپ کو یہ جانور مل ہی نہ رہے ہو تو پھر تو عذر بیان کیا جا سکتا ہے وہ مجھے جانور نہیں مل رہے تھے اس لیے میں نے بھینس کی قربانی کر لی. بھینس کی قربانی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا گوشت گائے سے تھوڑا سا لذیذ ہوتا ہے. حالانکہ گائے کی طرف دیکھیں یہ بڑا خوبصورت جانور ہے، صفائی پسند جانور ہے بنسبت بھینس کے. تو اس لیے ہمیں قرآن کی طرف رہنا چاہیے. قرآن نے جن جانوروں کا ہمیں حکم دیا ہے انہی کی قربانی کرنی چاہیے. اگر ان میں سے کوئی نہ مل رہا ہو تو پھر ہم عذر بیان کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ملا نہیں اس لیے ہمیں بھینس کی قربانی کرنی. تو شریعت نے ہمیں بہیمۃ الانعام جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے ہم بہیمۃ الانعام کو ہی ذبح کریں گے. تو یہ سامعین اکرام ہمارے کچھ مسائل ہیں جن کو ہمیں سوچ و بچار کرنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، اور ان کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قربانی کے احکام و مسائل کو سمجھنا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ 10 ذی الحجہ کے اندر اپنے بال اور ناخن کو نہ کٹوائیں. میں تو کہتا ہوں ان 10 ایام کے اندر ہمارے ملک کے اندر حجام کے اوپر ٹوٹل مکمل طور پر پابندی ہونی چاہیے، بند ہونے چاہیے. لیکن شریعت کے فیصلوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان کے بالکل مخالف چلتے ہیں. لیکن دین بڑا صفائی پسند ہے. اگر آپ کے ان ایام کے اندر ناخن بڑے ہو رہے ہیں تو شریعت نے اگر ہمیں اجازت دی ہے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. اگر شریعت ان ایام کے اندر ہمارے بال کاٹنے سے ہمیں منع کر رہی ہے تو ہمیں رکنا چاہیے. وہ عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہے، منقول ہے، جو آپ کی زبان نبوت سے نکلا ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، پھر یہ بھی کامیابی ملے. ہمیں کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے تو وہ ساتھ کچھ پابندیاں لگاتا ہے، ہم اس کے اوپر بالمعان اسی طرح عمل کرتے ہیں. جب شریعت ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی وقتی طور پر کوئی روک تھام لگاتی ہے، ہم اس کو اپنے اوپر سمجھتے ہیں دین نے ہمارے اوپر سختی کر دی ہے. ہم سمجھتے ہیں دین ہمارے اوپر سختی کرنے والا ہے، اس نے ہمیں جھٹک کے رکھ دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دین نے کسی چیز کا ہمیں وقتی طور پر حکم دیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی حکمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس میں بھی حکمت ہے.
اس لیے سامعین اکرام ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی قربانیوں کو دیں۔ ان سب کا اگر خلاصہ نکالیں تو ابتدا کے اندر جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا فقط اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ قربانی تقویٰ مانگتی ہے، پیسہ نہیں مانگتی۔ قربانی یہ نہیں دیکھتی اس جانور کا وزن کتنا ہے، اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر پیسوں کا وزن کتنا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اگر کوئی چیز اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ آپ جب اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کرے کبھی کسی نے کہا ہے یا اللہ یہ گوشت ہے اب اس کو تو لے لے؟ ہم اس گوشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے دور میں جو قربانی کی نمائش کی جا رہی ہے، مقابلہ بازی ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ مقابلے پر جانور خریدے جا رہے ہیں، کوئی 2 لا رہا ہے، کوئی 3 لا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اتنے لاکھ کا رہا ہوں، میں اتنے کا لاؤں گا، پھر لا کر کے اس پر حسد کیا جاتا ہے، میرا جانور اتنا خوبصورت تھا، تیرا جانور اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین یہاں حکم دے رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، نہ تمہارے روپے پیسے کی ضرورت ہے، نہ تمہارے قد کاٹ کی ضرورت ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ تقویٰ ہے، للہیت، خالص اللہ رب العالمین کے لیے عمل، تب ہی شرف قبولیت مل سکتی ہے۔ ایک انسان اتنا روپیہ پیسہ لگا کے جانور بھی ذبح کر رہا ہو اور اس میں ساری کی ساری نمائش شامل ہو تو کیا فائدہ ہے اتنا مہنگا جانور لا کے ذبح کرنے کا؟ للہیت، خالص اللہ رب العالمین کا ڈر، تقویٰ، پرہیزگاری، تب ہی جانور قبول ہوگا، تب ہی وہ جو ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں وہ ہمیں فائدہ دے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں بھی پہلا حکم ان صلاتی ہے، میرے لیے نماز پڑھو، وَنُسُكِي، پھر حکم ہے قربانی کا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، پھر زندگی اور موت کا حکم ہے، اور آخر میں فرمایا للہ رب العالمین، یہ سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے سامعین اکرام، اگر ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کی بنیاد نیکی ہونی چاہیے، اور نیکی وہ جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو، اور سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ ہم نمازی بنیں۔ آپ قرآن کی اسٹڈی کریں، 700 مرتبہ قرآن نے نماز کا حکم دیا ہے تقریباً۔ کہیں قرآن نے یہ کہا ہو تیرا ہاتھ کہاں ہے، تو کس مسجد میں پڑھ رہا ہے، تیرا سر کیسا ہے، ننگا ہے، ٹوپی سدا ہے یا نہیں ہے، تیرے ہاتھ نیچے ہیں، تیرے ہاتھ سینے پر ہے، تیرے ہاتھ ناک پر ہے، نہیں۔ قرآن نے پہلا حکم یہ دیا ہے کہ نماز پڑھو، پہلا حکم نماز ہے۔ باقی وہ بات کی بات ہے، ہم اس کے اوپر تحقیقات کر کے کوئی اچھی تحقیق کو پہنچ جاتا ہے، کوئی کم درجے کی تحقیق کو پہنچ جاتا ہے، کوئی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی علماء کی باتوں پر لگا رہتا ہے، کوئی ساتھ اپنی تحقیق کو شامل کرتا ہے اور شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے سامعین، پہلی بات نمازی ضروری ہے۔ نماز مسجدوں کو آباد کرنے کا نام ہے، مساجد کو آباد کیجئے۔ سیل میں ٹھیٹر لوگ آباد کرتے ہیں، قوالی کی محفل کو لوگ آباد کرتے ہیں، مساجد کو لوگ آباد نہیں کرتے۔ جہاں بھی چلے جائیں، اگر آج مساجد میں عوام الناس کا رش کم ہوتا ہے، اس کو بڑھائیے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونا ثابت کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ جو قربانیاں خرید رہے ہیں وہ ان ایوب کا خاص خیال رکھتے ہوئے صاف ستھرا جانور خرید کر کے لائے. جو کہتے ہیں کہ میں پکا کھیرا کر رہا ہوں ان کی بھی جان قربانی نہیں ہوتی. 2 دعوت ابتدا 2 دعوت شریعت نے کی ہے. پھر آگے وہ 2 سال کا مل جائے, چوکا مل جائے, چھکا مل جائے, وہ الگ بات ہے. لیکن پہلی شرط شریعت کی 2 دعوت اس کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جو بھی ہم نیک عمل کریں صرف خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کر کے احسان جتلانے سے بچا کے رکھے. صرف خالص نیکی اللہ رب العالمین کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.